معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سب؟ پیارے بچوں، کل ہم نے پڑھا تھا اپنا سبق زمین اور آسمان۔ آج ہم پڑھیں گے اس سبق کی مشق۔ تو وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں اپنی مشق۔ سوال نمبر 1 ہے تفہیم۔ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف، سورج سے ہمیں کیا کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے سورج ہمیں حرارت اور روشنی مہیا کرتا ہے۔ ب، ہمیں رات کو سورج نظر نہیں آتا، کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ رات کے وقت چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور سورج دکھائی نہیں دیتا۔ سوال جیم ہے ستارے دن میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ستارے دن میں آسمان پر ہی موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ سوال دال ہے دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے زمین سورج کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے اور اس طرح مختلف حصوں میں دن اور رات بدلتے رہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے رے، ستارے چھوٹے اور چاند بڑا نظر کیوں آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے چاند ہماری زمین کے بہت قریب ہے، اس لیے ہمیں بڑا نظر آتا ہے، اور ستارے ہماری زمین سے بہت دور ہے، اس لیے ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں۔ سوال زے ہے کیا ہوا اور پانی کے بغیر زندگی ممکن ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں، ہوا اور پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ الف ہے زمین چکر لگاتی ہے چاند کے گرد، سورج کے گرد یا ستاروں کے گرد؟ تو اس کا جواب ہے سورج کے گرد۔ ب ہے چاند چکر لگاتا رہتا ہے زمین کے گرد، سورج کے گرد یا ستاروں کے گرد؟ تو اس کا جواب ہے چاند زمین کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ جیم ہے زمین سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے 320 دنوں میں، 326 دنوں میں یا 365 دنوں میں؟ تو اس کا جواب ہے 365 دنوں میں۔ دال، چاند زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کرتا ہے 28 دنوں میں، 29 دنوں میں یا 30 دنوں میں؟ تو اس کا جواب ہے 30 دنوں میں۔ اگلا سوال ہے رے، پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں ہلال، قمر یا بدر؟ تو اس کا جواب ہے پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 3 باہمی گفتگو۔ زمین، سورج، نظام شمسی اور کہکشاؤں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ دوستوں سے تبادلہ خیال کریں۔ سوال نمبر 4 ہے لفظوں کا کھیل۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیے۔ تو یہاں ہمارے پاس دیے گئے ہیں کچھ الفاظ: تحقیق، سائنس، ہلال، زاویے اور مدار۔ الف بائی کے حساب سے سب سے پہلے ہم دیکھیں اس میں تے والا لفظ آتا ہے تحقیق، اس کے بعد آئے گا ہے والا لفظ ہلال، پھر آئے گا زے والا لفظ زاویے، پھر الف بائی کی ترتیب سے اگلا لفظ آئے گا سین سے سائنس، پھر اگلا لفظ آئے گا میم سے مدار۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اور کے درست استعمال سے جملے مکمل کیجیے۔ الف ہے احمد نے کہا کہ اس کے پاس، کاف یہ کے اور کاف بڑھئے کے، یہ دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آئے گا احمد نے کہا کہ، کاف یہ کے، اس کے کاف بڑھئے کے پاس 2 کتابیں ہیں۔ بے ہے بچے نے بتایا کہ، پہلے والا کے، اس کے دوسرے والا کے بھائی نے بلایا ہے۔ جیم ہے سلمہ نے بتایا کہ، کاف یہ کہ، اس کے کاف بڑھئے کے 2 بھائی ہیں۔ دال، میرے ابو کاف بڑھئے کے دوست نے کہا، کاف یہ کہ وہ آنے والے ہیں۔ رے، طاہر کے کاف بڑھئے کے نانا بتا رہے تھے کہ، کاف یہ کہ وہ کل آئیں گے۔ تو آپ کو سمجھ لگ گئی کہ اس میں کون سا کے اور کون سا کے بڑھئے کے استعمال ہوگا۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس زبان شناسی۔ واحد الفاظ کی جمع بنائیں۔ قول، تو اس کا ہوگا اقوال، لقب، القاب، سبق، اسباق، شعر، اشعار، خبر، حکم، حکم کی جگہ ہوگی احکام۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس فجائیہ جملے۔ ایسے جملے جن میں خوشی، غم، افسوس یا حیرت کا اظہار کیا جائے استجابیہ جملے کہلاتے ہیں۔ ذیل کے جملوں پر غور کریں۔ واہ کیا خوب نظارہ ہے، ارے یہ کیسے ہوا، اوہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، واقعی آپ میرے مہمان بن رہے ہیں، کاش میں ان غریب بچوں کی مدد کر سکتا۔ سوال نمبر 7 ہے آپ 3 استجابیہ جملے تحریر کریں۔ تو ہم 3 جملے لکھتے ہیں۔ پہلا جملہ ہم بنائیں گے واقعی کل چھٹی ہے کیا؟ اگلا جملہ ہم بنائیں گے واہ میں پاس ہو گیا۔ اس سے اگلا جملہ ہم بنائیں گے جملہ نمبر 3
کیا واقعی میرا رزلٹ اتنا اچھا آیا ہے؟ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ روشنی، گرد، چکر، گردش۔ تو پہلا لفظ ہے روشنی، تو اس کا جملہ ہم بنائیں گے سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے۔ اگلا بنائیں گے ہماری زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔ اگلا لفظ ہے چکر، تو چکر کا آپ بنائیں گے چاند بھی زمین کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے گردش، اس کا جملہ ہم بنائیں گے زمین، چاند، سورج اور ستارے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ سوال ہے پڑھنا۔ اخبارات، میگزین یا انٹرنیٹ کی مدد سے زمین اور آسمان کے بارے میں کوئی مختصر مضمون پڑھیں اور اپنی معلومات کو دوستوں تک پہنچائیں۔ 10واں سوال ہے تخلیقی لکھائی۔ زمین کو کیسے صاف رکھا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پر بھی ایک مضمون بنائیں کہ زمین کو ہم کیسے صاف کر سکتے ہیں، زمین پر ہم کچرا نہ پھیلائیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے مضمون میں ضرور لکھیے گا۔ سوال نمبر 11 ہے سرگرمیاں۔ کیا آپ زیادہ سرد موسم میں کبھی بازار گئے؟ اگر گئے تو کیسا لگا؟ کاپی میں کم از کم 7 جملوں میں بیان کیجیے۔ سوال نمبر 12 ہے اساتذہ کی رہنمائی سے نظام شمسی کے سیاروں کے نام لکھیے اور ان کی تصویر بنائیں گے۔ برائے اساتذہ کرام، بچوں کو اپنی زمین اور کائنات کے بارے میں مختصر مگر دلچسپ انداز میں معلومات فراہم کی جائیں۔ ممکن ہو تو ویڈیو یا کمپیوٹر کی مدد سے کائنات اور اس کی حرکات پر روشنی ڈالیے۔ بچے اس موضوع پر زیادہ سوالات کرتے ہیں، لہٰذا ان کی ذہنی سطح کے مطابق جوابات دیں۔ جی بچوں، آج کی ہماری مشق یہیں مکمل ہوتی ہے۔ کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اور اس کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔